یا اللہ یا رحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ محترم ناظرین کرام، ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں جس کے حکم سے تمام امور انجام پاتے ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو آقائے مدنی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے ہم تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور عنقریب اپنے اختتام کو ہے۔ آج رمضان المبارک کی 28 تاریخ ہے اور اس ماہ کے مکمل ہونے میں صرف اور صرف 2 روزہ اور بچے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس مناسبت سے آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے صدقۃ الفطر کی اہمیت و فرضیت۔ پیارے بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ پتہ چلا کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پیارے بھائیوں، زکوٰۃ کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ خواہ فرض ہو یا نفل، دونوں کی اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرأ له زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمتہ عن شدقہ ثم یقول انا مالک انا کنزک ثم تلا هذه الآیہ ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جسے مال و زر سے نوازا ہے اور وہ اس کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرے تو قیامت کے دن اس کا وہ مال گنج صاف کی شکل میں آئے گا۔ وہ اس کے دونوں داڑھ کو پکڑ کے کہے گا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے مال و زر سے نوازا ہے تو وہ اس کے خرچ میں بخیلی سے کام نہ کریں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی راہوں میں خرچ کرنے میں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مال ان کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ مال ان کے لیے بد سے بدتر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی بخیلی کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے انہی اموال کا گلے میں ان کے طوق پہنایا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ضمناً بات رہی زکوٰۃ کی۔ اب آئیے زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ زکوٰۃ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ واجبہ ہے اور ایک زکوٰۃ غیر واجبہ۔ اس کے علاوہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ آپ نے وعید سنا کہ زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے، اگر اموال نصاب کو پہنچ جائیں، حولان حول گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کے اندر 2.5% زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، زکوٰۃ کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک
وہ زکوٰۃ ہوئی جو آپ کے اوپر واجب ہے اموال کے نصاب کو پہنچنے کے بعد، حولان حول گزرنے کے بعد 2.5% اس کے اندر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری قسم ہے زکوٰۃ کی جو زکوٰۃ غیر واجبہ ہے، اور جسے ہم نفلی زکوٰۃ کہتے ہیں، صدقات و خیرات کہہ سکتے ہیں، جسے ہمیں عام دنوں میں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بھائیوں، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس مناسبت سے جو آج کے درس کا اہم موضوع ہے وہ صدقۃ الفطر کی اہمیت و فرضیت ہے۔ پیارے بھائیوں، صدقۃ الفطر کہیں یا زکوٰۃ الفطر، اگرچہ سننے میں یہ دو نام ہیں لیکن دراصل یہ ایک ہی چیز ہے، چاہے آپ زکوٰۃ الفطر کہیں یا صدقۃ الفطر کہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صدقۃ الفطر یہ واجب ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان کی طرف سے اس کی ادائیگی ضروری ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے فرض کیا ہے، علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، مسلمانوں میں سے خواہ غلام ہوں، آزاد ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، تمام لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ پتہ چلا کہ زکاۃ الفطر فرض ہے، واجب ہے، اس کی ادائیگی گھر کے ہر فرد کی جانب سے، چاہے وہ بالغ ہو، نابالغ ہو، بچہ ہو، بچی ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، سب کی طرف سے اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے اخراجات کو، ان کے پاس اتنا غلہ ہے کہ جس سے ان کی اپنی ضرورت عید کے دن مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی ان کے پاس غلہ بچتا ہے، تو ان کے اوپر فرض ہے کہ گھر کے ہر فرد کی جانب سے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صدقۃ الفطر کی مشروعیت یا اس کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کی فرضیت جان لینے کے بعد کہ ایک مسلمان کی طرف سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہے، ضروری ہے، اور گھر کے ہر فرد کی جانب سے اس کی ادائیگی کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی مزدور آپ کے گھر کام کر رہا ہے اور وہ آپ کے ہاں نوکر ہے اور ہر روز وہ آپ کے ہاں مزدوری کرتا ہے، وہ آپ کے ماتحت ہے، تو پھر آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ اپنے مزدور کی جانب سے آپ صدقۃ الفطر نکالیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب رہی بات یہ کہ زکاۃ الفطر ہم کتنا نکالیں گے، تو جیسا کہ آپ نے حدیث کے اندر سنا، صاعا من تمر او صاعا من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو کھجور میں سے 1 صاع یا جو میں سے 1 صاع فرض کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صاع یہ عربی لفظ ہے اور یہ ایک پیمانہ ہے۔ اگر حجازی پیمانے سے لیں تو 1 صاع کا وزن تقریباً 2.25 سے 2.5 کلو کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک فرد کی جانب سے زکاۃ الفطر کی جو ادائیگی ہوگی، یا جسے ہم اپنے گاؤں دیہات کی زبان میں فطرہ کہتے ہیں، کتنا نکالنا ہے؟ 2.5 کلو، ایک فرد کی جانب سے 2.5 کلو۔ اس طرح سے آپ کیلکولیٹ کر لیں، مثلا آپ کے گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 افراد کی طرف سے 25 کلو آپ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کریں گے، اور وہ بھی غلے سے کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی جو ثابت ہے وہ غلے سے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی غلہ ہی سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کنا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زکاۃ الفطر کی ادائیگی غلے سے، کھجور سے، پنیر سے اور کشمش سے کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ زکاۃ الفطر کی ادائیگی غلے سے ہے، نہ کہ قیمت سے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، اگر ہم زکاۃ الفطر کی ادائیگی قیمت سے کر دیں، روپے پیسے سے کر دیں تو کیا ادا ہو جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اگر
آپ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں تو آپ کہیں یہ بات نہیں پائیں گے کہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی روپے سے ثابت ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نص ثابت ہے وہ غلے سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلہ ہوا کرتا تھا وہ کھجور، اسی طور پہ پنیر، کشمش، منقع، انہی چیزوں سے زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی ہوتی تھی۔ آج کے ہمارے اس دور میں چونکہ ہمارے یہاں جو غلے کی جنس پائی جاتی ہے وہ چاول ہے، گیہوں ہے، تو میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کے اجناس سے جو آپ کو نوازا ہے، چاہے وہ چاول کی شکل میں ہو، چاہے وہ گیہوں کی شکل میں ہو، آپ کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر غلے ہی سے ادا کریں۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کب ہو؟ میرے پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگ اس ضمن میں خطا کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، اور صدقۃ الفطر کی ادائیگی آدھے رمضان میں کر دیتے ہیں۔ رمضان کی 15 تاریخ، 20 تاریخ، 25 تاریخ، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 10 روز پہلے، 15 روز پہلے ہی ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو صدقۃ الفطر کی ادائیگی آدھے رمضان میں ہی کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد، یعنی کل عید ہے مثلا، تو آج سورج غروب ہونے کے بعد صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب ہوتی ہے۔ اب پھر اس کی ادائیگی نماز عید پڑھنے سے پہلے ہو جانا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، وقال من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من صدقات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے اس کی فرضیت کا؟ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حدیث کے اندر 2 سبب بتلایا ہے۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، ایک تو روزہ دار سے روزے کی حالت میں جو کمیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کی تلافی ہو جائے، اس لیے صدقۃ الفطر کو فرض کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا اور اہم مقصد ہے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا، وہ طعمۃ للمساکین ہے، یعنی تاکہ صدقۃ الفطر اس لیے ادا کیا جائے تاکہ یہ فقراء اور مساکین کی خوراک کا سامان بن سکے، وطعمۃ للمساکین۔ کیونکہ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں ہمارے سماج میں ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، جنہیں کھانے کے لیے کوئی شے میسر نہیں ہوتی ہے، تو ایسے میں عید کے دن وہ انہیں دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، انہیں گداگری کی نوبت پیش نہ آئے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے تاکہ یہ مسکینوں کی خوراک بن سکے، اور وہ بھی اپنے عید کے انتظام و انصرام میں لگ جائیں، اور عید کے دن ان کے یہاں بھی سویاں وغیرہ پک سکیں، تو اس لیے بطور خاص صدقۃ الفطر کی فرضیت ہوئی ہے۔ اور جو چیز میں نے بتلایا کہ اس کی ادائیگی کا وقت کب ہے، نماز عید کے پڑھنے سے پہلے، فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو اس کی زکاة الفطر اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہوگی۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقات، لیکن جس نے نماز کے بعد صدقۃ الفطر کو ادا کیا تو اللہ رب العالمین کے یہاں صدقۃ الفطر میں اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کا شمار عام صدقات میں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا جو اصل وقت ہے وہ شوال کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر کے نماز عید کے پڑھنے سے پہلے تک ہے، اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس اتنے وقت میں صدقۃ الفطر کی مکمل ادائیگی کر دیں۔ اسی طور پہ بعض صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ اگر عید سے 1 روز یا 2 روز پہلے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ کرتے تھے،
کہ ایک عید سے 1 روز یا 2 روز پہلے صدقۃ الفطر نکال دیتے تھے، تو اگر ہم اور آپ صحابہ کرام کے اس عمل پر عمل کریں اور کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ گنجائش اتنی بنتی ہے کہ عید سے 1 روز یا 2 روز پہلے ہم صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صدقۃ الفطر کی ادائیگی بہت ہی ضروری شے ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اس کی ادائیگی سے ہمارے اندر جود و سخا پیدا ہوتا ہے، سخاوت و فیاضی آتی ہے۔ اسی طور پہ صدقۃ الفطر کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ ہم رمضان بھر جو روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے روزوں کے رکھنے کی جو توفیق بخشی ہے، اور رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو نمازوں کی پابندیاں کی ہیں، جو ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، تو بطور شکر کے ہم یہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، صدقۃ الفطر کی ادائیگی اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مال و زر سے نوازا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، آپ ضرور صدقۃ الفطر کی ادائیگی کریں۔ کچھ اور ضمناً میں مسائل ذکر کر دیتا ہوں صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ میرے پیارے دوستو، صدقۃ الفطر میں نے جیسا کہ بتلایا، اس کی ادائیگی کا جو وقت ہے وہ شوال کا چاند نظر آ جانے کے بعد ہے، لیکن 1-2 دن پہلے اگر آپ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طور پہ اگر شوال کا چاند نظر آ جانے سے پہلے کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر صدقۃ الفطر کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ اسی طور پہ ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو حالت حمل سے ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، تو اگر 4 مہینے کی مدت گزر چکی ہے، اور چونکہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد چونکہ حدیث کے اندر ہے کہ روح پھونک دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے طرف سے بھی اگر آپ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیں تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو ادا ہو جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ مختصر باتیں صدقۃ الفطر کے تعلق سے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمارے اوپر جو حکم لاگو کیا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہو، چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہو، چاہے وہ روزوں کے تعلق سے ہو، ہمیں چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے عمل سے جتنا ثابت ہے، جو ثابت ہے، ہم اتنا ہی کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء ہو اور بدعت و خرافات سے ہم دور رہ سکیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اے اللہ، رمضان مبارک کے مہینے میں جو 2 روزہ اور بچا ہے، اے اللہ تو ہمیں بحسن و خوبی ان کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، تراویح کی نماز کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ، روزہ ہم سے عنقریب ختم ہونے والا ہے، اے اللہ تو ہمیں تو اتنی زندگی عطا فرما کہ پھر سے ہمیں آنے والا مہینہ، آنے والا رمضان پھر سے ہمیں نصیب ہو۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے صوم و صلات کا پابند بنائے، صدقات و خیرات کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور مرنے کے بعد اے اللہ تو انہی اعمال صالحہ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا اور ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔